بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دل کو منور کرتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 4 سوک ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے اور کمزور لمحات میں ہی اللہ جان لیتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد کے بارے میں کہنا تھا، مجھے تہجد کی نماز اتنی محبوب ہے کہ میں اس کے بغیر رات مکمل نہیں کر سکتا، اور جو اس کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ تہجد بہت بہترین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے اور اپنی دعاؤں پر کن کہلوانے کے لیے۔ دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے، دعا تو رابطہ ہوتا ہے، بندے کا اپنے رب سے رابطہ، اور رابطہ مسلسل رکھا جاتا ہے امید کے ساتھ بغیر مایوس ہوئے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے باتیں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیاں بھرنا اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرے اللہ میرے روبرو بیٹھے ہیں، اور پھر اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا، بچوں کی طرح کسی کو اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ درد بتانا،
اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ آپ کے کن کا منتظر ہے، کہہ دیجیے نا کہ ہو جا، اور ہو جائے مکمل ہماری داستان، اور روتے روتے درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کر دینا، اور اس کے بعد سکون کی سانس لینا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو پڑھنے کے بعد دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ مجھے سردیوں کی راتوں سے عشق ہے، یہ سرد راتیں طویل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پرسکون ہوتی ہیں، اور اس ٹھنڈ کے عالم میں اپنے اللہ کی محبوب عبادت یعنی تہجد پڑھنا ان ٹھنڈی راتوں کو اور بھی دلکش بنا دیتا ہے۔ ہماری تڑپ ہی ہمیں لاتی ہے اللہ کی طرف، اور پھر اسی تڑپ کے بعد اللہ دروازہ کھولتا ہے معجزوں کا۔ کیا آپ کو پتہ ہے تہجد ایک اضافی عبادت ہے جو آپ کو روحانی طور پر وہاں لے جاتی ہے جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ایک معجزہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو نفس کو روندنے کے لیے کافی ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے، جب سب راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی اللہ کریم ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد اللہ سے خفیہ بات کا دروازہ ہے، جہاں مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ تہجد وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کی وہ گھڑی ہے جہاں معجزے جنم لیتے ہیں۔ اٹھیں اللہ کو پکاریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے کہ جس کا دل کیا پڑھ لے، جس کا دل نہ کرے وہ نہ پڑھے۔ یہ تو بڑی خاص اور لاڈلی نماز ہے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں لکھی ہوتی ہے، مگر جن کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے انہیں پھر ایک خاص وقت کا انتظار ہونے لگتا ہے، کب رات کا آخری پہر ہو، کب اللہ سے باتیں کریں، اس کی بندگی کریں اور اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کریں۔ یقین جانیں وہ بہترین دوست ہے، بہترین سامع۔ آپ بولتے تھک جائیں گے لیکن وہ سنتے نہیں تھکتا، تو جان لیں یہ عشق کی نماز ہے، اس میں خاص لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے جو مقدر میں نہیں۔ تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے، وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو۔
جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ اگر آپ اس وقت کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو سنیں تکلیفیں تہجد تک لے آتی ہیں، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جائے۔ تہجد میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ کیا کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے، اور اگر یہ عبادت تمہیں نصیب ہو جائے تو یقین کرو وہ سب کچھ بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ تب تمہیں یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو گہری نیند سلا کر اللہ اپنے خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی اسے ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے۔ تبھی اس کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ روز تہجد پڑھتے ہیں نا تو اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے آپ کو دیکھنے، محبت سے، پیار سے، اور پھر کوئی دن آپ کو تہجد کے لیے دیر ہو جائے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ دیکھو آج میرا پیارا بندہ نہیں آیا۔ اس ٹائم تک تو آ جاتا ہے نا۔ اور جب فرشتے آپ کو دیکھنے آتے ہیں نا تو دھیان رکھیں وہ اللہ کے پاس جا کر یہ نہ کہیں کہ وہ تو سویا ہوا ہے، بلکہ وہ کہے اٹھ گیا ہے آپ کا بندہ، بس آنے والا ہے آپ کے پاس۔ یقین کرو ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ ہے جو ہمیں اٹھا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا بلکہ دنیا دے دیتا ہے، اور پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دیتا ہے۔ جانتے ہو تم کیوں؟ کیونکہ انسان کو حقیقی خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے یہ خوشی چاہیے تھی۔ جب تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے تب پانی تمہیں زیادہ سکون دیتا ہے۔ اس طرح جب تم دنیا کی الجھنوں میں شدید الجھے ہوئے ہوتے ہو نا، اس وقت اللہ ہی وہ ٹھنڈک اور سکون بنتا ہے جو تمہاری پیاس کو مٹھاتا ہے، تمہیں قابل بناتا ہے، ہر چیز کے قابل ہر معیار پر پرکھتا ہے، اور پھر بے حساب عطا بھی کرتا ہے۔ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ پر تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس سے حیا کرو؟ عبادت نہیں کر سکتے تو کفر تو مت کرو۔ اگلے دن چڑھنے والے سورج پر تم کو یقین ہوتا ہے نا کہ وہ چڑھے گا، اور کل کا دن آئے گا، تبھی تم لمبے لمبے کام کی لسٹ بناتے ہو۔ تو کیا اس بات کو نہیں مانتے کہ قیامت بھی یوں ہی کسی ایک کل آ جائے گی؟ اور اگر مانتے ہو تو یہ نہیں جانتے کہ اس دن تم کیا کرو گے؟
یاد رکھو، آج محنت میں بہایا گیا پسینہ ہی کل تمہاری پیاس کو ختم کرے گا۔ آج کی مخلصی کل تمہیں بچا لے گی۔ کبھی سوچا ہے اللہ کا ایک کن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری بے چینی، یہ الجھنیں، یہ تھکاوٹیں، یہ تکلیفیں یا دکھ، یہ زخم، یہ بیماریاں، یہ سب رب کی ایک کن کی محتاج ہیں۔ یہ اتنی بڑی پریشانیاں ایک سیکنڈ میں بدل سکتی ہیں۔ خوشیوں سے، آسانیوں سے، سکون سے۔ اس کن کے لیے یقین اور صبر کی ضرورت ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اس کن میں جی رہے ہوں گے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جس کے لیے میرا رب خود انتظام کرتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے۔ تہجد تک پہنچ جانا ہی بہت خوش نصیبی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین عبادت تہجد ہے، جب اللہ خود عرش سے نیچے آتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے، جس کے لیے اس نے پوری کائنات کو سلا دیا ہے۔ پھر کیسے اللہ تمہاری مانگی گئی دعا کو تکمیل تک لے کر نہیں جائے گا؟ اللہ تو خود تہجد کے وقت کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کوئی ہے مانگنے والا۔ تہجد ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے اپنی بات منوانے کا۔ تم پکارو تو اسے، وہ ضرور سنے گا تمہاری۔ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز کے لیے اٹھتے ہو، ہر نماز کے لیے تمہیں اپنے نفس اور شیطان سے لڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس کی طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور بھرم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اللہ کے فرما بردار بندے بنا لو اور اس کے لاڈلے بن جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے لاڈلوں کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر راستہ دکھاتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تب دیکھو کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی عجیب ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگیوں کا حصہ بننے کے لیے۔ اگر کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ تاخیر کے لفظ میں بھی خیر موجود ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کیا اور کیسے دینا ہے۔ اللہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ وہ اپنا پتہ وہاں دیتا ہے جہاں الہ اپنے ہر شے کو لا کر دیتا ہے، وہی ترجیح اول ہے، اور جو اسے ترجیح اول کر لے وہ دنیا آخرت خوشی غمی
زندگی موت جنت دوزخ، عروج زوال خواہش آزمائش اور آسائش سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ دعووں میں نہیں ملتا، وہ قربانیوں میں ملتا ہے۔ وہ انا میں باضد ہونے پر نہیں بلکہ ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ وہ اپنی چاہت سچ سے سچوں کو دیتا ہے۔ سب سفر کا حصہ ہے، تطہیر کا سفر۔ خواہش کسی گرہ کی آزمائش سے گزرے گا۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کس سے پاک کر دیتا ہے؟ اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر تمہیں خود تک لاتا ہے۔ جانتے ہو جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں کن کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ عنقریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دے گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں؟ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔